الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج یہاں پر نکاح وقوع پذیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، زوجین کے نصیب اچھے فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے اور شیطان کے شر سے ان دونوں خاندانوں کو محفوظ فرمائے، مل جل کر پیار کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بیان کے بعد سحرے اور دعا وغیرہ کا مزید سلسلہ بھی ہوگا۔ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ قیامت کے دن قیامت کی مشکلوں سے آسان ہونے کا، آسان طریقے سے فارغ ہونے کا فارمولہ بھی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ذرا سوچئے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آج دنیا میں مشہور لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ساری کائنات کو، تمام ہی مسلمانوں کو ایک ہی شخصیت سے ملنے کی تمنا ہوگی کہ کسی طرح نبی پاک سے ملاقات ہو جائے، ان کے قریب پہنچ جائیں، کیونکہ انہی نے بخشوانا ہے، انہی نے شفاعت کرنی ہے۔ میدان محشر میں گرمی بڑی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی انہوں نے ہی پلانا ہے۔ تو جس کی آقا سے ملاقات ہو گئی اور سبحان اللہ نبی پاک مصافحہ کر لے۔ صحابہ کرام یہ جانتے اور مانتے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو چیز نبی پاک کے جسم اقدس سے ٹچ ہو جائے اس کو دنیا کی آگ نہ جلاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا انداز تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کے گھر پر گئے اور کھانے کا وقت ہوا تو ان کا ایک دسترخوان تھا اور اس دسترخوان پر کچھ میل بھی تھا اور اس میل کو دور کرنے کی حاجت تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں کپڑا میلا ہو جائے تو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی واشنگ مشین بڑی نرالی تھی کہ آپ انہیں اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد آگ سے نکالا، میل دور ہو گیا، کپڑا صاف ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا انداز ہے میل دھونے کا، اور اس کپڑے کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ماجرا یہ ہے کہ میرے گھر پر میرے آقا تشریف لائے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس رومال سے اس دسترخوان سے پہنچا تھا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں جب بھی اس کپڑے کو صاف کرنا ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل جل جاتا ہے، کپڑا ویسے ہی سلامت باہر آ جاتا ہے۔ اب جس کپڑے کو نبی پاک ہاتھ لگا دیں وہ کپڑا اس کو دنیا کی آگ نہ جلائے، جس امتی سے ہاتھ ملا لیں گے اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک شامل رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیے، اور آپ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، مرنے کے بعد اور قیامت میں تو دیکھیں گے۔ دنیا میں اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں،
اب کثرت سے درود پاک پڑھیے، اپنی آنکھوں کے سامنے آپ مشکلیں آسان ہونا دیکھیں گے، پریشانیاں دور ہونا دیکھیں گے، مصیبتوں کو ٹلتا ہوا دیکھیں گے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے فضول باتوں میں، سوشل میڈیا پر، موبائل فون پر گزرتا ہے، مگر درود پاک پڑھنے کا ہم وقت نہیں نکالتے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ شادی کا اجتماع ہے، فیملی کے لوگ موجود ہیں، خاندان کے لوگ موجود ہیں، کوئی بہت لمبا چوڑا میں نے بیان نہیں کرنا، کیونکہ میرے بیان کے بعد یہاں کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام ہے۔ قرآن پاک تعالیٰ نے سب کے لیے بہت ساری ہدایت کی باتیں، بہت ساری رہنمائی کے بدلی پھول عطا فرمائے ہیں، مگر قرآن پاک میں اسپیشلی، ویسے تو قرآن پاک میں ایک تحقیق کے مطابق 6666 آیتیں ہیں کم و بیش، لیکن آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ ویسے تو ان تمام آیتوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے فرینڈز کا پیغام مس نہیں کرتے ہم، کہ یار بڑا اہم پیغام ہے، یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ذرا ترجمہ پہلا سنتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا، آپ کو کیا حکم دیا ہے۔ ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی بات نہ مانو، یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے۔ اللہ نے بار بار مجھے اور آپ کو قرآن میں وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس بات پر آتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے جو دوست تھے، یہ جب نبی پاک پر ایمان لائے، اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، ہفتے کے دن تعظیم کرتے تھے، سیٹرڈے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ آج بھی یہودی ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرتے، تو ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے۔ اس روز شکار بالکل نہیں کرتے تھے، اونٹ کے دودھ اور گوشت کو بھی نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹ کا دودھ پیتے تھے نہ گوشت کھاتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اسلام میں بھی یہ چیزیں مباحی ہیں، اگر نہیں پئیں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، اونٹ کا دودھ نہیں پئیں گے، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، تو چلو اس دین کے بھی کچھ معاملات پر عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اب توریت میں چونکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا، تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اسلام کے احکام کی پوری اطاعت کرنی ہے، پورا فالو کرنا ہے۔ توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آیت ویسے تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ دوست صحابہ جو تھے ان کے لیے نازل ہوئی، مگر اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ایمان کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ بندہ رہن سہن میں، میل ملاپ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑوں میں، چہرے میں، اپنے انداز میں دوسرے لوگوں کی رعایت کرے، دوسرے مذاہب کی رعایت کرے، ان کو فالو کرے اور اسلام پر عمل نہ کرے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اے ایمان والو، جب ایمان لے آئے ہو، اللہ کو اپنا رب مان لیا، نبی پاک کو اپنا نبی مان لیا، تو اب پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ ادھورے اسلام میں آنا کہ نام مسلمانوں والا کام غیر مسلموں والے ہیں، نام مسلمانوں والا طریقہ غیر مسلموں والا، یہ اسلام میں پراپر پورا آنا نہیں ہے۔ یہاں پر تو ان باتوں کو وہ عمل کر رہے تھے جو اسلام میں منع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور جن لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، بس وہ پچھلے مذہب کی رعایت کر رہے تھے کہ چلو اس مذہب میں بھی منع ہے اور اسلام میں لازمی بھی نہیں ہے تو نہیں کرتے۔
لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو منع کیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا، آج مسلمان ان کاموں میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کو لے لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح بھی ہوا، اللہ رسول کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی ہال ہوتا، آج کوئی شادی کی محفل ہوتی تو یہاں میوزک بج رہا ہوتا، ناچ گانے ہو رہے ہوتے۔ مجھے بتائیے نا، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک اتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خاندان کے لوگ میری اس بات کو آج یہ میسج لے کر جائیں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مجھے تحفہ دیتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے، تو میں اسے ناراض نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، کوئی آپ کی مدد کر دے، آپ مقروض ہوں، آپ کو قرضہ دے دے، آپ کو نوکری دلا دے، آپ کو پیسے چاہیے ہو پیسے دے دے، کوئی بڑا اچھا سا گفٹ لا کر دے، آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ اب یار اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ مشکل میں کام آنے والا ہے، یہ میرا خیال رکھنے والا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر یہ کانسیپٹ، یہ مائنڈ سیٹ دنیا میں تو ہے۔ مجھے بتاؤ رب کریم نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں۔ میں باقی سارے احسان کی بات نہیں کرتا، شادی کی بات کر لیتے ہیں۔ جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، یہ جنہوں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، میری بات کو جلدی سمجھیں گے کہ ماں سے پوچھو کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تو کہتی میری بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سج جائے اور میرے بچے خوش رہیں۔ یہی بات ہے نا۔ آج بھی جن ماں باپ کے بچوں کی شادی ہے، ان کے دل سے پوچھو ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، مسائل ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے، وہ نوجوان خوش نصیب ہے، وہ لڑکا وہ لڑکی خوش نصیب ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں میں یہ چند لوگوں کو خوشیاں مل رہی ہیں۔ اب سچ بتاؤ، جس گھر پہ رب نے اتنی بڑی مہربانی کی ہو کہ ان کے بچوں کی خوشی دیکھ رہے ہوں، کیا وہاں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہونے چاہیے؟ کیا وہاں رب کی نافرمانی والے کام ہونے چاہیے؟ خود بتاؤ مجھے آپ۔ دنیا میں میرے ساتھ ایک بار کوئی اچھا برتاؤ کرے، میں اس کو ناراض نہیں کرتا۔ رب نے پورے خاندان کو خوشی عطا کر دی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے، شیطان کیسا کھلا دشمن ہے، کیسی ہم سے جرت کرواتا ہے کہ رب نے تیرے گھر خوشی بھیجی ہے، اب ہر وہ کام کرنا جس سے رب نے ناراض ہونا ہے۔ یعنی پورا سال جس گھر میں ناچ گانے نہ ہونا، بلکہ کبھی نہ سنے ہو جس گھر میں، اس گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اس گھر میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے فنکشن، میں تو حیران ہو گیا، تھوڑے دنوں پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ اب شادیوں میں ایک باقاعدہ رنگ پارٹی ہوتی ہے، جس کو ہولی کی طرح ایک دوسرے پر رنگ اڑایا جاتا ہے۔ یعنی پہلے مہندی الگ تھی اور پتہ نہیں ڈھولکی الگ تھی، اب کوئی نیا فنکشن بھی شروع کر دیا ہے۔ ہر آنے والا دن ہماری شادیاں گویا اللہ کی نافرمانی کا پورا پیکج بنتی جا رہی ہیں۔ خود سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اوپر رہ کر رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو نے خوشی دی ہے، اب تجھے ناراض کریں گے، تیری ہر نافرمانی کریں گے۔ ساری زندگی جس نے جوا نہیں کھیلا، وہ بھی دوستوں کے نام پر، شادی کے نام پر جوا کھیلتے ہیں۔ کبھی زندگی میں شراب کسی کے گھر میں نہیں آئی، مگر چونکہ جناب بچے لڑکے جمع ہیں، باپ کو پوچھو کیا ہو گیا حضرت آپ کے گھر میں، آپ تو 5 ٹائم کے نمازی تھے، تو کہتے کیا کروں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہی ماں باپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کہتے دعا کر دو بچی گھر میں سکھی نہیں ہے، بہت جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے مولانا صاحب دعا کر دو، 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میری بچی جناب اپنے گھر میں جب سے گئی ہے پریشان ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے میرا بیٹا شادی کے بعد سے بیمار ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے وقت آپ نے اللہ کی کون سی نافرمانی تھی جو نہ کی، اور اب تمنا رکھتے ہو کہ بچے خوش رہیں گے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ ارے اس موقع پر تو صدقے بڑھتے، اس موقع پر تو سجدے بڑھتے، اس موقع پر تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ تو نے یہ مہربانی کی، میرے بچوں کا صحرا مجھے دکھایا، اے اللہ میرے بچوں کو خوش رکھنا۔ بندہ صدقہ دے، خیرات دے، شکرانے کے نوافل پڑھے، اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچے۔ مگر عجیب تماشا ہے، بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ۔ میں کل بھی ایک شادی کی محفل میں بیان کرنے گیا تھا کہ جناب بیان کرنے ہمیں بلایا جاتا ہے، محفل بھی سجائی جاتی ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت جدھر آپ بیان کر کے آئے تھے آج ادھر مہندی بھی ہو رہی ہے۔ یعنی نعت خوانی کو بھی فنکشنز کی لسٹ کا ایک وہ بنا لیا گیا، فارمیلٹی، کہ جناب اب شادی کرنی ہے نا تو ایک دن نعت خوانی کریں گے، سارے نیک نمازی بن جائیں گے، دوسرے دن سب مل کے ناچیں گے۔ تو
تو سوچئے نا یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اس طرح نہ کریں. آپ اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ موقع نہیں ہے، بلکہ کوئی موقع نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی کا، مگر اس موقع پر رب کی نافرمانی کرنا اس کے غضب کو دعوت دینا ہے. اتنی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ خوشی جو ہے، خوشی کا ہیپینس یا انجوائمنٹ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہی ہو سکتی ہے. یہ بے وقوفی ہے ہماری. ارے آپ اچھا کھانا کھائیے، کوئی منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنیے، شریعت کے مطابق کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ ایسے کام کریں جس سے رب ناراض ہو جائے اور پھر ہم سر پکڑ کے روئیں کہ میری بچے کو طلاق ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے. یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام فیملی والوں کو کہ جب بھی آپ نہیں کر سکتے نعت خوانی نہ کریں. آپ اگر اجتماع نہیں کر سکتے شادی میں، یہ کرنا واجب نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شادی کے اندر محفل نعت کریں. یہ کرنا اچھی بات ہے، نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ کو ناراض نہ کریں، رب کی نافرمانی والا کام نہ کریں. اس نے بڑی مہربانی کی ہے آپ پر. جو بچے مجھے سن رہے ہیں جن کی شادیاں ہونا باقی ہیں، ایسی پلاننگ مت کرنا کہ یہ سارے کام کرنے ہیں. اللہ کو راضی رکھو گے، رب تمہیں راضی کر دے گا، تمہیں اپنی زوجہ کا سکھ عطا کر دے گا، تمہیں اپنی آنے والی نسلوں کی خوشیاں عطا فرمائے گا. تو برائے کرم ان تمام باتوں سے آپ بچیے. اور یہ جو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آج پرابلم کیا ہے کہ نارملی ہم نوجوانوں سے ملتے ہیں. پہلے یہ پرابلم بیرون ملک میں آتا تھا، جب ہم یورپ جاتے تھے، کسی اور ملک میں جاتے تھے تو یہ پرابلم تھا. بدقسمتی سے پاکستان میں بھی فیل کرنا پڑتا ہے کہ آج کل کے نوجوان کا حال یہ ہے کہ اس سے جب ملے نا، اور جب تک وہ اپنا تعارف نہ کروائے، اپنا نام نہ بتائے، تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ نہ بال مسلمانوں والے، نہ کپڑے مسلمانوں والے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ اسٹائل مسلمانوں والا. زیادہ ماڈرن بننے کے چکر میں بال بھی ایسے لگائیں کہ پتہ نہیں اس کو خود بھی ہنسی نہیں آتی، اس کو دیکھ کے عجیب فیل ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ خوش ہے کیونکہ فلاں فٹ بالر کے بال ایسے تھے، فلاں اداکار نے بال ایسے بنائے تھے. اب پہلے پینٹیں پہنتے تھے، پھر چھوٹی کر دی، پھر پینٹوں میں بھی سوراخ کر دی ہے. یعنی جو فیشن آنا ہے وہ ہم نے اپنانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہم لگ کیسے رہے ہیں. تو ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مگر لگتا یہ ہے کہ نام مسلمانوں والا ہے، پورا کافروں کے طریقے میں داخل ہونے کی کوشش ہے کہ جو بھی نئی چیز آئے میں نے وہ اپنا لینی ہے. ایسا نہ کریں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں. یعنی جب تک میں تعارف نہ کرواؤں، کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ کیا کمال کیا. مزہ یہ ہے کوئی مجھے لاکھوں میں دیکھے تو پہچان جائے نبی کا امتی جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے، مجھے کیوں بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں. شاعر کہتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کس کا امتی ہے. مگر آج تو سمجھ نہیں آتا کہ سلام کریں نہ کریں، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، دکھتا تو نہیں ہے. اگر ایسی میری پرسنالٹی ہے تو پھر اس بندے کو خود اپنے اوپر شرم آنی چاہیے. اس آیت کا جو اگلا سیکنڈ لاسٹ جز ہے، انہو لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ سٹیپ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ کا دشمن ہو، آپ کے والد صاحب آپ کو بتائیں کہ یار بیٹا وہ جو ہماری گلی میں بندہ رہتا ہے نا، وہ اپنا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، ابو بتا دیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں غلط پلاننگ کرتا رہتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ مٹھائی کھائیں گے، اس کے ساتھ ڈنر پہ جائیں گے، وہ کہے گا یار ذرا فلاں جگہ آ جاؤ، ہم کہیں گے لبیک ابھی آیا، یا اس کا منہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ابو نے بتا دیا دشمن ہے اور ہمارے بارے میں غلط پلاننگ کرتا ہے، وہ بندہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں. دنیا میں ہمارا کوئی دشمن ہو ہم اس کو قریب نہیں آنے دیتے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے اور بار بار فرما رہا ہے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج لوگ شیطان کی اتنی مانتے ہیں جتنی ماں باپ کی بھی نہیں مانتے، شیطان کی اتنی مانتے ہیں جتنی اپنے بیوی بچوں کی بھی نہیں مانتے. ایسی پکی دوستی لگائی ہوئی ہے. دشمنی تو دور کی بات ہے، کیونکہ دوست کی بات ہی بندہ زیادہ مانتا ہے نا. آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات کر دی، ہم تو نہیں مانتے شیطان کی. چلو چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کس کی بات زیادہ مانتے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی. اپنے بارے میں چیک کر لیجئے. صبح ہوتی ہے، رمضان میں تو ابھی بھی فجر پڑھ لیتے تھے،
آج رمضان گئے ہوئے 15 دن پورے نہیں ہوئے ہیں، مگر کیا فجر چل رہی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا مجھ پر صرف رمضان میں نماز فرض تھی؟ میں رمضان کے بعد مسلمان نہیں؟ کیا مجھ پر نماز فرض نہیں؟ مگر شیطان کہتا ہے سو جا۔ صبح سب سے پہلا کام کیا کیا؟ شیطان کی مانی اور فجر چلی گئی۔ صبح اٹھے آفس کے لیے یا کاروبار جانے کے لیے، اٹھنے کے بعد شیطان نے کہا فلاں وہ والا لباس پہن جو مسلمانوں والا نہیں ہے، وہ پہنا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ گھر سے باہر نکلے، کوئی بے پردہ عورت سامنے سے گزری یا کوئی ایسا سائن بورڈ آیا جس میں بے پردہ عورت کی تصویر ہے، شیطان نے کہا جلدی دیکھ لے۔ فوراً دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ آفس پہنچے، ظہر کا وقت ہوا، شیطان نے کہا ابھی نہیں، مصروف ہے، کام کا ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ظہر قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کاروبار میں کوئی گاہک آیا ہے، اپنی آفس پہ کوئی بندہ آیا، شیطان نے کہا جھوٹ بول، مال بیچنا ہے تو جھوٹی قسم کھا لے، بتا دے فطرے میں لیا ہے۔ کاروبار میں، نوکری میں جھوٹ بولا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ تھوڑا سا ٹائم ملا، موبائل نکالا، موبائل پر سوشل میڈیا پر گئے، کیا دیکھا؟ بے پردہ عورت۔ کیا سنا؟ میوزک۔ شیطان نے کہا دیکھ لے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ وقت عصر ہوا، شیطان نے کہا نہیں آج نہیں، پھر کبھی پڑھیں گے۔ عصر قضا کی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مغرب قضا کی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء چلی گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ رات گھر گئے، پھر بھی شرم نہ آئی، اب عشاء پڑھ لوں، اٹھایا ریموٹ، کھولا ٹی وی، کیا دیکھا؟ فلمیں دیکھی، بے پردہ عورت دیکھی، میوزک دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کچھ لوگوں کا تو ابھی بھی بس نہیں چلتا، موبائل نکال کر کان میں ہیڈ فون لگا کر پھر میوزک سنتے ہیں، پھر گانے سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ میوزک سنتے سنتے ہی سو جاتے ہیں۔ ارے عاشق رسول کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو سوتے ہوئے بھی حرام دیکھ کر سو رہا ہے؟ یہ سوچ کر نہیں سو رہا کہ کیا پتا اب میری آنکھ ہی نہ کھلے اور قبر میں چلا جاؤں۔ جب گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہوئے مرنا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم ہیں کہ صبح و شام نہ باپ کی اتنی مانی، نہ ماں کی اتنی مانی، نہ گھر والوں کی مانی، نہ اللہ کی مانی تو سارا دن شیطان کی مانی۔ سوچو یہ دوستی کہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ ایک شیطان نے اور بات منوانی ہے۔ اے روزانہ شیطان کی ماننے والوں، کان کھول کر سن لو، جو روز شیطان کی مانتا ہے، شیطان نے مرنے سے پہلے ایک اور بات منوانی ہے، اور وہ آخری فائٹ ہوگی، وہ آخری شیطان کا وار ہوگا۔ روایتوں کا مضمون ہے جب ملک الموت بندے کی روح قبض کرنے پہنچتے ہیں تو شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی شکل میں آ کر کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد ہم کو پتا چلا ہے اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے، عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا۔ اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو صبح و شام شیطان کی مان رہا ہے وہ تو مرتے وقت بھی مان لے گا، اور کہیں اس کا ایمان ہی نہ چلا جائے۔ دراصل شیطان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے، شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا ہے ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہمارا ایمان بھی چھین لے۔ مگر ہم ہیں کہ شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ مبارک ہو اسے جو روزانہ شیطان کو ہرا رہا ہے، مبارک ہو اسے جو شیطان سے روز لڑ رہا ہے۔ شیطان صبح کہتا ہے جب الارم بجتا ہے سو جا، آج فجر نہیں پڑھنی، وہ کہتا ہے نہیں میں تیرا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ اٹھ کر وضو کرتا ہے، فجر ادا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے، کہتا ہے میں تیرا نہیں رب کا بندہ ہوں۔ شیطان کہتا ہے یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے ذرا دیکھ لے، اس کو نبی پاک کی نیچی نگاہیں یاد آتی ہیں، وہ آنکھیں چکاتا ہے، کہتا ہے میں نے حرام نہیں دیکھنا، میں تیرا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، فارغ وقت ملتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، زبان سے درود پڑھتا ہے۔ روز شیطان کہتا ہے بے حیائی کر لے، دل اس کا بھی چاہتا ہے، نفس اس کے پاس بھی ہے، مگر وہ روز شیطان کو ہراتا ہے۔ مبارک ہو اسے جب روز شیطان کو ہرا رہا ہے، تو جب مرتے وقت شیطان نے وار کرنا ہے، جب مرتے وقت شیطان نے ٹرائی کرنی ہے ایمان چھیننے کی، اس خوش نصیب نے جو نمازی ہوگا، اس خوش نصیب نے جسے سنتوں پر عمل کیا ہوگا،
ہوگا. شیطان نے بڑی بار اسے بھی کہا داڑھی رکھ کے کیا کرے گا, اسمارٹ نہیں لگے گا, اپنی داڑھی کاٹ کر بہا دے. اس نے کہا نہیں, میں تیرا نہیں, میں نبی پاک کا امتی ہوں, آقا کی سنت چہرے پہ سجاؤں گا. جس نے ساری زندگی شیطان کو مات دی ہوگی, لڑائی میں جیتا ہوگا, وہ آخری فائٹ میں بھی جیت جائے گا. وہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا, اور انشاءاللہ جب قبر میں جائے گا تو نبی پاک اسے اپنے سینے سے لگا لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اب آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے. قرآن نے بتا دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے کہ شیطان سے دوستی کرنی ہے یا شیطان سے لڑائی لڑنی ہے. اور ذرا غور کیجئے کہ شیطان سے لڑائی کا نعرہ کیسا امیر اہل سنت نے لگایا. سبحان اللہ, بار بار بتاتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ کیوں نعرہ لگ رہا ہے؟ ارے یہ جنگ قرآن نے ہمیں سکھائی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو روزانہ یاد دلاتے ہیں شیطان سے دوستی نہیں ہے, شیطان سے جنگ ہے اور جاری رکھنی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر جیتنا ہے اس جنگ میں, اگر شیطان کو ہرانا ہے تو اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے جہاں ہمیں شیطان سے لڑنا سکھایا جاتا ہے. مسلمانوں سے لڑنا نہیں, کسی اور کا سر پھوڑنا نہیں, کسی اور سے جھگڑا کرنا نہیں, کسی مسلمان کو گالی نکالنا نہیں. نرے نہیں, ہماری لڑائی مسلمانوں سے نہیں, ہماری لڑائی شیطان سے ہے. ہم نے شیطان سے لڑنا ہے. مسلمانوں سے لڑ کے کیوں گناہ اپنائیں؟ تو سب کو معاف کریں, سب سے درگزر کریں. آئیے مل کر شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں جو کبھی تنہائی میں گناہ کرا دیتا ہے, کبھی کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, کر لے جو کرنا ہے, ابو بھی نہیں دیکھ رہے, دروازہ بھی بند ہے, لائٹ بھی آف ہے. اللہ کرے جب بتی بھی بند ہو, کمرہ بھی بند ہو, میں اکیلا ہوں, اس وقت بھی مجھے خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. یہ خیال اگر دل میں پکا کرنا ہے, اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے, تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے, امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے, اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ شیطان ہمیں اپنے پیچھے چلا کر گناہ کرواتے کرواتے. اب میری بات ذرا سمجھیے گا, جو میں نے کہا نا کہ بندہ آخری فائٹ میں ہار جائے گا, حدیث پاک سنو تو پھر بات جلدی سمجھ آئے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے, دوسرے لفظوں میں شیطان کی ایک بات مانتا ہے, تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے, ایک کالا نقطہ, دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا کالا نقطہ, تیسرا کرتا ہے, پھر کالا نقطہ. نہ توبہ کرتا ہے, نہ آنسو بہاتا ہے, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, روز شیطان کی مان رہا ہے. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے پھر ایسے بندے کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے, اور پھر اس پر ہدایت کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت بھی جو میں بیان کر رہا ہوں نا, کسی کو مزہ نہ آ رہا ہو, اس کو لگ رہا ہو یار کیا یار یہ مولانا صاحب نے کون سا ٹاپک چھیڑ دیا, کوئی اور بات کرو, شادی کی محفل ہے, کوئی اچھی اچھی باتیں کرو, کیا ڈرانے والی باتیں, کب ختم کریں گے, اتنے اچھے اچھے ناطخواں بیٹھے ہیں, ان کی باری کب آئے گی, یہ بیان کیا لے کر بیٹھ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی بور ہو رہا ہو, یا اس کو مزہ نہ آ رہا ہو, یا اس کو لگتا ہے یہ فضول کی باتیں ہیں. تو سوچ لو کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا, ہدایت کی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب دل سیاہ ہو جائے گا پھر ہدایت کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی, ہدایت کی بات بھی اثر نہیں کرے گی. ایسے لوگوں کو کہو 3 گھنٹے فلم دیکھنی ہے, وہ کہیں گے 1 نہیں 2 دیکھ لیں گے بھائی, آدھا گھنٹہ بیان سننے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مزہ ہی نہیں آتا, نیند آنے لگتی ہے, بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہر 5 منٹ بعد گھڑی دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, گھبرائیے نہیں, آ گئے ہو نا, اس کا بھی علاج بتا دیتا ہوں. ہو جاتا ہے, انسان ہے, گناہ ہو گئے ہیں, خطائیں ہو گئی ہیں, میرا رب بڑا کریم ہے, سبحان اللہ. اگر گناہ کر کر کے کسی نے پوری دنیا بھر دی ہے نا, تو اللہ ایسا کریم ہے کہ ایک سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سارا دل کیوں نہ سیاہ ہو گیا ہو, ایک خوف خدا کا آنسو وہ دل کو اجیالا کر دیتا ہے. کریم کے بندے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے, وہ معاف کرنے پہ آئے تو 70 سال کی گناہ معاف فرما دے. بندے کا کام ہے ایک بار رجوع لے آئے, ایک بار دوستی کر لے, تو گھبراؤ نہیں. اگر نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن میں دل نہیں لگتا, کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں یار آپ بات تو صحیح کرتے ہیں, ہم نماز شروع کرتے ہیں دل ہی نہیں لگتا, قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے, تسبیح ہاتھ میں لو تو ایک تسبیح پوری ہوتی نہیں, دل چاہتا ہے تسبیح رکھ دیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. گھبرائیے نہیں,
دیکھیں پرابلم کیا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ بیمار ہوئے ہوں گے، بخار ہو جاتا ہے، جب بخار ہو جاتا ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے نا، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو نہ ہم کھانا چھوڑتے ہیں، نہ دوائی چھوڑتے ہیں، نہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کنٹینیو علاج کرتے ہیں۔ جیسے ہی منہ کی کڑواہٹ ختم ہوتی ہے، بخار دور جاتا ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے، فیملی بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ جس بندے کو عبادت میں دل نہیں لگتا، وہ ریئلائز کر لے کہ اندر بیماری ہے، مجھے دوائی چھوڑنی نہیں ہے، میں نماز پڑھتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، نہیں آئے گا مزہ، نہیں لگے گا دل، جی چاہے گا بھاگ جاؤں، مگر علاج جاری رکھنا۔ یقین کرو تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی گناہوں کا مرض دور ہوگا، سجدوں میں مزہ آنے لگ جائے گا، درود پڑھنے کی مٹھاس ملنا شروع ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے آنسو بہنا شروع ہوں گے، کیونکہ بیماری اب دور ہوئی ہے۔ نعت خوانی میں آؤ گے، آنسو نہیں رکیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، جی چاہے گا مانگتا رہوں رب سے، کیونکہ اب مزہ آنے لگا ہے زندگی کا۔ وہ مرض تھا جو دور ہو گیا۔ پرابلم یہ ہے ہم دوائی چھوڑ کر کہتے ہیں مرض دور نہیں ہو رہا۔ آپ عبادت جاری رکھیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے جاری رکھیں، وہ دن آئے گا جب مجھے سجدوں کا لطف ملے گا، جب ذکر کا لطف آئے گا، جب ساری رات اللہ رسول کے ذکر میں گزرے گی اور مزہ آ رہا ہوگا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کافی ہو گیا، ارادہ تھا میں 2-3 آیتیں بیان کرتا، لیکن کاش اگر اس ایک آیت کا سبق میں اور آپ سیکھ کر چلے جائیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا نصیب کر دے کہ شیطان دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے، مجھے رحمان کی بات ماننی ہے، مجھے قرآن کی بات ماننی ہے، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی ہے، تو انشاءاللہ زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے، جیسے کہ میں نے بتایا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر دعا گو ہوں، رب کریم اس جوڑے کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، ان کو خوشیاں نصیب فرمائے اور نظر بد سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔